अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। रमज़ान मुबारक का अख्तिताम होने जा रहा है और हर तरफ ईद की गहमा गहमी नज़र आनी शुरू हो गई है। यूट्यूब को भी अगर देखें तो तमाम व्लॉगर्स अब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कुछ मेरी बहनों को ससुराल की तरफ से ईदी आ रही है, कुछ को मेके की तरफ से आ रही है। मिला जुला मामला ही चल रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं जी आज अक्सा सरवर के बारे में, जिनको ससुराल की तरफ से ईदी मौसूल हुई है। ब्रांड से नीचे तो मेरी बहन ये बात करती नहीं है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड मेकअप, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। ब्रांड से अगर हटती हैं तो सिर्फ जापान की बातें करती हैं। उसके अलावा तो इनके व्लॉग्स में मुश्किल ही कोई अलग बात कोई आपको दिखेगी या सुनेगी। पाकिस्तान में रहते हुए भी जापान जापान होती थी, अब तो खैर जापान ही गई हुई है, तो होता ही जापान जापान है। खैर जी, ईदी मौसूल हुई है उनको और उसको रिसीव करने के लिए ब्रांडेड जोड़ा पहन के रीज़नेबल जो उनको मिला था 8,000 का, वो तैयार हुई। कमेंट्स में लोगों ने कहा कि ये रीज़नेबल नहीं है, ये एक महंगा जोड़ा है। लेकिन हर किसी की अफोर्डेबिलिटी जो होती है, जो हैसियत होती है, वो अपनी अपनी होती है। दिखाना शुरू किया इन्होंने अपनी ईदी, और साथ हल्के हल्के प्यारे प्यारे लहजे में कहती रही, भाभी कह रही थी दिखाओ, भाभी कह रही थी खोल के दिखाओ। तो मेरी बहन, भाभी का तो चैनल ये है नहीं, ये आपका चैनल है, और गन पॉइंट पे तो भाभी ने आपसे कुछ करवाया नहीं। आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी तो ये सब कुछ आपने दिखाया है, वरना आप डब्बे बंद करके रख देती और कह देती मैंने नहीं दिखाना। आपने जो सूट दिखाया, जो ससुराल की तरफ से आया, वो सूट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, नया एडिशन था, और आपको पता नहीं, आपने कहा पता नहीं ससुराल वालों को कैसे ये मिल गया। बड़ी हैरत की बात है वाकई में, उनको कैसे मिल गया समझ नहीं आई। वही सूट जो आपको चाहिए था, जो आपने ऑर्डर करना था, और वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था। खैर, जोड़ा दिखाया, अपना जूता दिखाया, अपनी चूड़ियाँ दिखाई, मेहंदी दिखाई, फ्रूट्स दिखाए। हर एक फ्रूट के ऊपर अलग अलग कैमरा ले जा के दिखाया गया। सेब अलग हैं, केले अलग हैं, जो भी फ्रूट थे मौसम के, स्ट्रॉबेरीज थी, वट उन्होंने अलग अलग दिखाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक एनवेलप उसको निकाला और कहा कि इसमें आप लोग गेस करें मुझे कितनी ईदी आई है। भाई हम क्यों गेस करें, आपको वो एनवेलप खोलने की क्या ज़रूरत थी? आप दिखाती एनवेलप और कहती इसमें मेरी ईदी है, लेकिन आपने उसको खोला और उसमें 5-5 हज़ार के नोट अलग किए और सारे गिन के दिखाए कि मुझे इतनी ईदी मिली है। गालिबन 25,000 थी या 30,000। अब ये 25,000 और 30,000 रुपया और बाकी जो हज़ार हज़ार के नोट बच्चों को आए थे, वो भी फोल्ड करके आप बच्ची को पकड़ा सकती थी, लेकिन वो भी आपने खोल के दिखाए। ये पैसे, ये नमूदो नुमाइश करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसके बग़ैर आपकी ईद नहीं होनी थी? भाभी कह रही थी, भाभी कह रही थी, आपको ख़ुद नहीं ये समझ आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ? वैसे तो आप बड़े हल्के हल्के लेक्चर्स देती हैं अपने व्लॉग्स में, ये है तो वो है, तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये सब कुछ नमूदो नुमाइश के ज़ुमरे में नहीं आता? क्यों आपने पैसे इस तरह खोल खोल के दिखाए और 5-5 हज़ार के नोट दिखाए? ठीक है, आपका माशाल्लाह एक वेल ऑफ फैमिली से आपका ताल्लुक़ है और वेल ऑफ फैमिली में ही आपकी शादी होनी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप 5-5 हज़ार के नोट निकाल के दिखाना शुरू हो जाएं। काफ़ी अजीब सा वो लग रहा था। इसके बाद ज़िक्र करते हैं जी, एक और व्लॉगर हैं, बड़ा आजकल उनका चर्चा है यूट्यूब पे, मिस नाज साहिबा हैं जी। उनकी कोई शादी हुई है कुछ अर्सा पहले और उनको ईदी मौसूल हुई अपने मेके की तरफ से। सबसे पहले तो जिस तरह उन्होंने अपनी वालदा को रिसीव किया, वालदा आ रही थी उनके घर में, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी, और जिस तरह उन्होंने अपनी वालदा को रिसीव किया, मेरी अम्मी आई हैं, मेरी अम्मी आई हैं, वो उसको मुझे तो देख के समझ नहीं आई कि ये क्या पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, ये क्या है? इतनी इमेच्योरिटी, इतनी इनडिसेंसी कि आप उस व्लॉग में देख सकते हैं। खैर, वो आई उनका घर में, जो भी इफ्तारी हुई, जो भी करके वो लोग गए, और उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने अपनी ईदी दिखाई, वो अपनी पूरी ईदी सेट करके अपने बेड पे बैठी हुई थी, और वो आई गेस नॉर्मली बिहेव ही नहीं कर रही थी जिस तरह वो बिहेव कर रही थी। आप देखिए उनका व्लॉग, आपको एक लम्हे को लगेगा कि शी हैज़ सम प्रॉब्लम्स। खैर, उन्होंने अपना पूरा ईदी बेड पे सजाई हुई थी और माशाल्लाह मेरा पूरा बेड भर गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये ईदी है या ये छोटा सा जहेज़ पैकेज था। उसमें क्रॉकरी भी है, जग भी है, ग्लास भी है, उसमें कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, स्कार्फ़ भी है, स्कार्फ़ पिन्स भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, जो जो सारा सामान आया था जिस पे बेड भरा हुआ था। ऐसा क्यों है? वालदेन की अपनी खुशी होती है, बेटियों की ज़ाहिरा खुशी वो करते हैं, उनके लिए जितना वो करें कम है, अपनी खुशी से लेके आते हैं। लेकिन क्या ये वालदेन पर एक किस्म का बोझ डालने वाली बात नहीं है?
کیا اس رسم کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر چلو عیدی دینی ہی تھی تو اتنا سامان کوئی آپ کی بھی والدہ مفت تو نہیں لے کے آئی ہوں گی نا، پیسے تو لگے ہوں گے ان کے بھی. بہرحال جس طرح آپ نے اس کو ڈسپلے کیا، جس طرح آپ نے دکھایا، آپ جس طرح ایک ایک سوٹ دکھا رہی تھیں اور گلاس جگ کھولا آپ نے، اس کا جگ کا لڈ کھولا، اس کو دکھا رہی تھیں آپ، پھر ایک ایک فروٹ آپ نے، یہ سیب آیا ہے، یہ کیلے بھی ہیں، کیلے دکھایا آپ نے الگ سے، یہ پپایا آیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس میں دکھا رہی تھیں. پھر آپ نے جو کولڈ ڈرنک کے جو ٹینس تھے وہ آپ نے دکھائے، جن چیزوں کا آپ لوگ بالکل بائیکاٹ نہیں کر رہے وہ آپ نے دکھائیں. چاکلیٹس آئی ہیں وہ آپ نے دکھائیں. آپ اس طرح دکھا رہی تھی چیزیں، شاید یہ ساری چیزیں آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہیں. اور اس میں ایسی کون سی انہونی بات تھی؟ ٹھیک ہے ایکسائٹمنٹ لیول ہوتا ہے بیٹیوں کا، لیکن ایکسائٹمنٹ ہونے میں اور انڈیسنٹ ہونے میں بہت فرق ہے. جب انسان پڑھتا لکھتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، تو تعلیم انسان کو کوئی عقل دیتی ہے، تھوڑا شعور دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے. لیکن آپ ولاگرز کو دیکھ کے مجھے کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو کوئی شعور ہے یا آپ لوگوں کو کوئی تعلیم سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے. آپ لوگ پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. بس ہم دکھاتے جائیں، ہمیں ویوز آتے جائیں، ہمیں پیسے ملتے جائیں. ہم دکھا کیا رہے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس جہیز جو منی پیکج آیا تھا اس میں بیڈ شیٹس بھی آ رہی ہیں، اس میں داماد کا جوڑا بھی ہے، داماد کا سوٹ بھی ہے، وہ جوتا بھی ہے، یہاں تک کہ اس میں جو سوئیاں ہیں اس کا پیکٹ بھی نکل رہا ہے اور دودھ کا ڈبہ بھی نکل رہا ہے، جس کو اٹھا کے میری بہن دکھا رہی ہیں کہ یہ دودھ کا ڈبہ ہے، اس میں شیر خورما کے ڈبے نکل رہے ہیں، کھجوروں کے ڈبے آپ کھول کے دکھا رہی تھیں. اتنا غیر مناسب آپ کا وہ جو پریزنٹیشن تھی اور جو چیزوں کی آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں دکان لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اتنی بری لگ رہی تھی کہ شاید ہی کسی کو کوئی سمجھدار یہ کہے گا کہ ہاں جی ویل ڈن. وہ بالکل بھی ویل ڈن نہیں تھا. تھوڑا سا دیکھا کریں، تھوڑا سا وائرل ہونے کا اور مشہور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت مشہور ہیں اور ہمارے چینل بہت گرو کیے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں بڑا دیکھتے ہیں تو ہمارا جو دل چاہے گا ہم دکھاتے رہیں گے. تھوڑا سوچا بھی کریں کہ کیا دکھا رہے ہیں، آڈینس تک کیا جا رہا ہے. مجھے تو لگ رہا تھا آپ نے وہ کولڈ ڈرنکس بھی پہلی دفعہ دیکھی ہیں، دودھ کا ڈبہ بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا. اس سے پہلے تو آپ کے گھر میں شاید جوڑا بھی کوئی نہیں تھا پہننے کے لیے، اور گلاس بھی نہیں تھے، ٹرے بھی کوئی نہیں تھی، پھل بھی کبھی نہیں آیا. کیونکہ جس طرح آپ ایک ایک کیلا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، ایک ایک سیب دیکھ رہی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اس کے بعد جی عیدی آتی ہے میکے کی طرف سے اقرا احد صاحبہ کی. یہ اسٹچ بائی آصفہ جو ہیں ان کی بہو ہیں، ان کی، جن کو میں کہتی ہوں یہ ایک آرٹسٹ مجھے لگتی ہیں، جن کی ویڈیوز کافی پاپولر ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، کافی ولگر ویڈیوز ان کی آتی ہیں. ان کی عیدی آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس گھر میں اور بھی دو بہو ہیں، لیکن جب ان کی فیملیز آتی ہیں، دوسری دو بہوؤں کی جب فیملیز آتی ہیں، تو اس طرح کا ماحول گھر میں کیوں نہیں ہوتا جس طرح اقرا کے پیرنٹس کے آنے پہ ہوتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری تیاریاں ہو رہی ہیں، پھول لگ رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، برتن الگ نکل رہے ہیں. یہ باقی بہوؤں کی فیملیز کے آنے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، جو آصفہ صاحبہ ہیں، یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن آپ کی بہوؤں میں کیوں نظر آتی ہے؟ اقرا کے پیرنٹس آتے ہیں تو بس سب کچھ الگ ہی، اور پتہ نہیں جس طرح کون آ گیا ہے. خیر جی، عیدی آئی اور انہوں نے بھی کھانا کھایا، سب کچھ ہوا ایز یوزول. ہم نے اقرا کی اوور ایکٹنگ دیکھی. پھر اس ولاگ میں اقرا اس طرح تھی جیسے پتہ نہیں میں کیا ہوں، میں کون سی بڑی آرٹسٹ بن گئی ہوں اور میں پتہ نہیں کون ہوں. ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ گھر کے بڑے جب بیٹھے ہوتے ہیں، میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، تو میں تھوڑا سا ہلکا ہو کر یا تھوڑا سا ریزرو ہو کے تھوڑا طریقے سے بیہیو کروں. پر نہیں جی، وہ تو جس موڈ میں بیٹھی ہوتی ہیں بس اسی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. وہ والد صاحب نے جی ایک لفافہ نکالا، اقرا اور ان کے میاں کے ہاتھ پہ رکھا، دونوں کے ہاتھ جوڑے اور وہ عیدی دکھائی گئی کہ عیدی آئی ہے. باقی سارا سامان بھی آیا ہوا تھا، کوئی ٹوکرے شوکرے آئے ہوئے تھے، وہ سارا جی لگا ہوا تھا. کیوں؟ کس لیے؟ اور صرف اقرا کے پیرنٹس کے آنے پہ ہی اتنا یہ اسپیشل ارینجمنٹ کیوں؟ اور عیدی وہاں ان کے بھی ٹیبل پہ اسی طرح عیدی لگی ہوئی تھی اور وہ سارا جو دکھا رہے تھے سامان اپنا جو بھی کر رہے تھے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو آمنہ اور عمیر وہ اپنی بہن کے لیے عیدی لے کے گئے ہیں. مطلب کہ آمنہ اپنی نند کے لیے عیدی لے کے گئی ہیں، اور پہلے انہوں نے شاپنگ کی، پھر اپنی نند کے لیے عیدی لے کے گئیں. آپ کسی پہ اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہیں نا، آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو انسان کو ہمبل ہونا چاہیے. بہت پیسے سے انسان کے اندر ایک وہ جو کہتے ہیں پیسے کی طرف سے خمار نہیں آنا چاہیے. آپ کسی نے کوئی چیز لے کے گئے، آپ اس کو پکڑائیں، دیٹس اٹ.
آپ ان کے گھر گئی ہیں، اپنی نند کے پاس بیٹھ کے آپ نے ایک ایک چیز کو کھول کے دکھایا، چپل کھول کے دکھا رہی ہیں، سوٹ کھول کے دکھا رہی، بچوں کے کپڑے کھول کے دکھا رہی ہیں، اور جو بھائی صاحب ہیں عمیر صاحب، وہ والیٹ نکال کے کھول کے نوٹ جو ہیں وہ 5,000 کے دکھا رہے ہیں، میں اپنی بہن کو دے رہا ہوں۔ کیوں آپ لوگ اس طرح کی چھچوری حرکتیں کرتے ہیں؟ یا لگتا ہے آپ لوگوں نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا جو نیا نیا آیا آپ لوگوں کے پاس؟ اتنی نمائش کر کے، اتنا ڈسپلے پہ چیزوں کو لگا کر عوام تک کیوں پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں تھا ولاگ بن جاتا کہ ہم اپنی بہن کی عیدی لے کے گئے، ختم، اور عیدی وہ چیزوں کے بیگز نظر آ رہے ہوتے؟ ایک ایک چیز کو کھول کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہن آپ کی اپنی جگہ وہ بیچاری تھوڑی اور پرسنالٹی کی مالک ہیں، وہ تھوڑا سا امبیرس بھی ہو رہی تھی بہت کچھ جگہوں کے اوپر، کیونکہ بار بار ان سے آمنہ پوچھ رہی تھی آپ کو عیدی کیسی لگی، آپ کو عیدی کیسی لگی، آپ کو چیزیں کیسی لگی؟ بھائی ظاہر ہے اس نے تو یہی کہنا ہے کہ مجھے اچھی لگی، مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ اگلے بندے کو اتنا، جس کو کہتے ہیں شرمندہ کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کیسی جوتی لگی، کیسے کپڑے لگے، بچوں کے کپڑے کیسے لگے؟ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ کیوں چیزوں کو نمائش کے طور پہ دکھایا جاتا ہے؟ کیوں پیسے کو اٹھا اٹھا کے دکھایا جاتا ہے؟ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بیٹی کے گھر ہی چلے جاتی ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ ہی لے کے چلے جاتے ہیں تو بیٹی کی اسی پہ عید ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ 5,000 کے نوٹ ہی لے کے جائیں گے اور ماریا بی کا جوڑا جائے گا اور سفائر کا جوڑا جائے گا تو عید ہوگی۔ نہیں، ماں باپ اگر مسکراتے ہوئے چلے جائیں بیٹی کے گھر اور بیٹی ان کو مسکراتا ہوا دیکھ لی اور ماں باپ بچی کو دیکھ لیں تو یہی عید ہو جاتی ہے۔ عید پیسوں سے نہیں ہوتی۔ ہاں، ٹوکن ضرور ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیرنٹس جاتے ہوئے بچی کے ہاتھ پہ کوئی پیسے رکھ دیں، میں کہتی ہوں 100 روپیہ بھی رکھ دیں تو بچی اس میں بھی خوش ہوتی ہے، چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ لیکن آپ لوگوں نے مٹیریلسٹک کر دیا ہر چیز کو، پیسے سے، چیزوں سے، برانڈ سے، کپڑوں سے، نمود و نمائش سے آپ لوگوں کو ایویلیویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان رسم و رواج کو ختم کریں، بوڑھے ماں باپ کا خیال کریں، ہر کوئی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا۔ پیرنٹس کو ریلیف دیں، ماں باپ کو سکون دیں، ساری زندگی انہوں نے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، اب کیا ساری زندگی ان کو بھرتے بھی رہیں؟ ماں باپ کو اسپیشل بنائیں، ان کے لیے اسپیشل کریں، نہ کہ ماں باپ بڑھاپے تک آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ جو اپنی خوشی سے دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو بھی ماں باپ ہیں، دعائیں ہی ان کے لیے کافی ہیں، جنہوں نے نیچے سے اٹھا کے اوپر اولاد کو لے جانا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔